لگی، گھر کی طرف ہلکے ہلکے قدم سے نکلا، راستے میں بیٹھ گیا، کہنے لگا آج تو میں نے گھر جانا ہی کوئی نہیں، کیا منہ دکھاؤں گا بیوی بچوں کو۔ تھیلا جو 2 دن سے خالی لے کے آ رہا تھا، اللہ اکبر، وہ تھیلا خالی تھا، گھر کے قریب تھوڑی سی جھاڑیاں تھی، ان جھاڑیوں میں بیٹھ گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے رونے لگا، کہنے لگا اللہ اب تو بہانہ بھی کوئی نہیں رہا، بھوکے پیٹ، جو بھوکے پیٹ ہے ان کا کیسے سامنا کروں گا۔ اللہ اکبر، بیٹھ گیا، پتہ نہیں کہنے لگا بے خیالی میں مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ جب تھیلا بھر گیا، میں نے کہا اللہ مالک ہے تو مدد کرنا، میرے ایمان کی سلامتی برقرار رکھنا، میری زبان کا سچ برقرار رکھنا، بیوی کو جا کے صاف صاف بتلا دوں گا کہ مجھے کوئی دھیاڑی پہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں لے کے جاتا۔ کہ جو میرے قدم گھر کی طرف اٹھتے رہے، میرے گھر سے کھانے کی خوشبوئیں میرے ناک میں پہنچتی رہی۔ اللہ اکبر، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، میں کسی اور کے گھر تو نہیں چلا گیا، اپنے گھر ہی جا رہا ہوں، مجھے دروازہ بھی وہی نظر آیا، مکان کی کچی چھوٹی چھوٹی دیواریں وہی نظر آئی، میں دروازے کے پاس کھڑا ہو کر دروازہ بجایا، بیوی باہر نکلی مسکراتی ہوئی، کسد بسم اللہ جی آیا نو، تیرا آنا مبارک ہو، اندر آ جا۔ میں نے کہا قدم بعد میں رکھوں گا، پہلے بتا یہ کھانے کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ دھواں نہیں دیکھتا، تیرے گھر سے آ رہی ہے۔ کہ 3 دن سے میری دیہاڑی نہیں لگی۔ کہ اچھا تیری دیہاڑی؟ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ یہ سبزی کہاں سے آئی؟ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ یہ ترکاری کہاں سے آئی؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئی غیبی امداد آ گئی، رو کے کہنے لگی اللہ اکبر، تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی آیا تھا، دروازہ بجایا، میں نے دروازہ کھولا، اتنا سارا سامان دروازے سے اندر کر دیا۔ کہ میں نے کہا کیا ہے؟ کہ یہ تیرے میاں کی مزدوری کا حق ہے، اس کی مزدوری ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ کبھی آنے والا ہے، اب تو آ گیا۔ اللہ اکبر، سمجھ گیا اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ عورت کہنے لگی جو پیغام لے کے آیا تھا، جو مزدوری لے کے آیا تھا، وہ جاتا جاتا ایک پیغام دے کے چلا گیا اور کہا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ تو اپنی مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیرے دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ آؤ تو صحیح میرے عزیزو، آؤ تو صحیح، یقین جانو محمد ابو بکر، اللہ اکبر، حافظ ابو بکر دنیا سے جاتے، جب کفن کے اندر لپٹا ہوگا، چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، تہجد کے وقت ابو کو کلمہ سنا کے گیا، بھائیوں کو کلمہ سنا کے گیا، وارڈ میں انگلی کا اشارہ، شہادت کی انگلی اٹھا کر کلمہ پڑھ کے گیا، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے گیا اور سب سے کلمہ پڑھا کے گیا۔ اس سے بڑی ایمان کی علامت کیا ہے؟ جب کفن کے اندر لپٹا ہوگا، جنازہ پڑھنے سے پہلے کہا جا رہا ہوگا آؤ جس نے چہرہ دیکھنا ہے دیکھ لو، چہرہ دیکھنے والے چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، چہرہ دکھانے والا چہرہ دکھا بھی رہا ہوگا اور ساتھ پیغام بھی دے رہا ہوگا، غفلت والی زندگی گزار کے نہ آئیو، اللہ اکبر، گناہوں والی زندگی لے کے نہ آنا، یہاں تم قبر میں جب آؤ گے، اللہ اکبر، پھر 2 قدم آگے چلو، مرنے والا جب قبر میں پہنچ گیا ہوگا، مولوی صاحب دعا کروا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، ہم آمین آمین کہہ رہے ہوں گے، قبر والا بھی پکار کے کہہ رہا ہوگا او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، او میرے ماں جاؤ، جا کے میرا پیغام لوگوں کو سنا دینا۔ اللہ اکبر، جس مارکیٹ میں میں آ گیا، جس کالونی میں میں نے آ کے مکان لیا، جو سی سوسائٹی میں اللہ نے مجھے مکان دیا، اس مارکیٹ کے اندر دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، اس مارکیٹ کے اندر روپیہ نہیں چلتا، اس مارکیٹ کے اندر دینار نہیں چلتا، اس مارکیٹ کے اندر ریال نہیں چلتا۔ خدا کی قسم، قبر کی کوٹھڑی میں آ کے پتہ لگا یہاں تو رسول اللہ کا طریقہ چلا کرتا ہے۔ اب یہ طریقہ رسول پاک کی مبارک زندگی کا کہاں سے ملے گا؟ مدرسے وہ جو بند کروا دیے، 4 مہینے ہو گئے مدرسے بند ہیں، جن بچوں نے 15 پارے پڑھے تھے، جن بچوں نے 16 پارے پڑھے تھے، سارے کے سارے بھول گئے، وبال کس کے اوپر پڑے گا؟ اب بچے کو دوبارہ پڑھانا مشکل ہے، پہلے اس کو شوق دلاویں گے، پہلے اس کا مزاج لگاویں گے، 4 مہینے مسلسل گھر میں رہا، اب اس کا دل اکتا گیا، پہلے اس کا مدرسے میں دل لگانا پڑے گا، لگاتے لگاتے 6 مہینے گزر جاویں گے، پھر اسے دوبارہ الف ب سے پڑھانا پڑے گا۔ مسلمانوں بتاؤ اس کا وبال
وبال ہماری روزی پہ پڑے گا، اس کا وبال ہمارے کاروبار پہ پڑے گا، اس کا وبال ہماری نوکریوں پہ پڑے گا، اس کا وبال ہماری دکانداری پہ پڑے گا، ہمارے چہروں سے اللہ نہ کرے نحوست ٹپکے گی، ہمارے چہروں سے ہمارے گھروں سے بغیرتی ٹپکے گی۔ آج خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام کر لو۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بندے جب ہر جگہ سے نا امید ہو جائے، وضو کر کے مصلی بچھا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا تیرا کام ہے۔ پہاڑوں جتنے بھاری کاموں کو پورا کرنا خدا کا کام ہے۔ ان 2 رکعت صلاۃ الحاجت میں تیری طاقت ہے جو تیرے ایٹم بم کے اندر طاقت نہیں ہے، وائٹ ہاؤس کے حکم میں تیری طاقت نہیں۔ فرمایا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ فرمایا بندے جھکنا تیرا کام، تیرے مسئلوں کو حل کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ بس میرے عزیزوں، اب گناہوں والی زندگی سے آپ بھی توبہ کر لو۔ میں یوں نہیں کہتا تم گنہگار ہو، بلکہ گناہوں والی زندگی سے میں بھی توبہ کر لوں اور آپ بھی توبہ کر لیں۔ مرنا ہے، جینے کا یقین کوئی نہیں کتنے دن جینا ہے، مرنے کا یقین ہے میں نے اس دن مرنا ہے۔ اب کسی کو آج موت آئے گی، کسی کو کل موت آئے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، صبح بھی لوگوں کے اعلان ہو رہے تھے، اب بھی آپ اعلان سن کے آئے ہو، کسی کا جنازہ پڑھ کے آئے، کسی کا پڑھنے جاؤ گے۔ اب یہ اعلان تمہارے میرے لیے بھی ہونے والا ہے۔ عقل مند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ میرے عزیزوں، اپنے محبوب کی مبارک طریقوں کو اپنے سینے سے لگا لو، حضور کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، میں محبت کی بات کروں گا تو نبی کی محبت سے خالی بات کر کے چلا جاؤں گا۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے، فرمایا جس کے کھاؤ اس کے گیت گاؤ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، معصوم نبی ہے، حسینوں سے حسین نبی ہے، سارے نبیوں تو کیا ساری مخلوق میں اللہ کو سب سے پیارے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، شفاعت آپ کے جھولی میں ڈال دی گئی، دعا آپ کے لیے مختص کر دی گئی۔ میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا کی ہے کہ اپنے چہروں پر حضور کی سنت سجاؤ۔ اللہ کی قسم میرا نام لوگ جانتے نہیں، لیکن اس داڑھی کی وجہ سے لوگ مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں۔ اس داڑھی میں اتنی برکت ہے، کنڈکٹر داڑھی رکھے گا وہ بھی مولوی صاحب کہلاوے گا، ریڈی والا رکھے گا وہ بھی مولوی صاحب کہلاوے گا، میرے عزیزوں چوکیدار رکھے گا وہ بھی مولوی صاحب کہلاوے گا۔ آج میرے عزیزوں، اللہ اکبر، جیسا بندوں کا گمان ہوتا ہے ویسا عرشوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ آج حضور کی سیرت کو ظاہر طور پر بھی اور باطنی طور پر اپنا لو۔ آج گناہوں سے توبہ کرو اور چہرے پر حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرو۔ کو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اللہ اکبر، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، پڑھنی آوے تب بھی، نہیں پڑھنی آوے تب بھی، نہیں پڑھنی آتی تو سیکھ لو۔ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گئے کچھ پڑھنا نہیں آتا، نیت باندھ کے کھڑے ہو جایا کرو اور کہا کرو اللہ نقل اتارنا میرا کام ہے، اصل میں تبدیل کرنا تیرا کام ہے۔ بھلے سبحان اللہ پڑھ لو، بڑھپا آ گیا، جو تمہارا دل اللہ کی تعریف کرو لیکن نماز کے سجدوں کو نہ چھوڑو۔ واللہ میں بدھ والے دن اللہ اکبر اسلام آباد میں ترنول میں پیر عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعزیتی پروگرام میں تھا۔ بدھ کے دن رات 10 بجے میرا بیان ہوا، اللہ اکبر، مفتی اویس صاحب بیٹا بیان کے بعد ایک کیسٹ ایک مووی لے کے بیٹھ گیا اور مجھے دکھانے لگا کہ ابا جی کا آخری وقت ہے، اس وقت دنیا سے 4:23 پہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ کمرے کے اندر، اسپتال کے کمرے میں اللہ اکبر نماز پڑھائی جا رہی تھی۔ ابا جی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہ مجھے بھی تیمم کرا دو۔ ہم نے یوں کر کے جسم پہ ہاتھ پھیر دیا، پھر اشاروں سے یوں کر کے آنکھ اوپر نیچے کر کے نماز پڑھی، پھر فرمایا مجلس سے ذکر کر لو۔ اس کمرے کے اندر اللہ اللہ کا ذکر ہونے لگا، اللہ اکبر۔ میں نے خود سنا کیسٹ کے اندر، موبائل کے اندر حضرت ہزاروی کی زبان پر یہ لفظ تھا، یا سمدو یا واجدو یا سمدو یا واجدو صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آہستہ آہستہ پھر فرمایا اور ذکر بلند کرو، اور ذکر بلند کرو۔ کمرہ اللہ اللہ کی فضاؤں سے گونجنے لگا۔ اپنے بیٹے سے کہا تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، میں تھوڑا سا آرام کر لوں۔ دائیں طرف کروٹ بدلی، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھی، آنکھیں بند کر کے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ کیسی موت؟ قیامت کے دن بھی ایسے اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھیں گے۔ میرے
عزیزو اس لیے کہا جاتا ہے دکانوں پر وقت کم دو، اللہ نے روزی کا انتظام کر دیا، بند کر کے آؤ، ایسے ماحول میں بیٹھو جہاں تمہیں اللہ بھی نصیب ہو، اللہ کا رسول بھی نصیب ہو، تاکہ موت ایسے ماحول میں آ جائے، موت ایسی حالت میں آ جائے کہ وہاں دنیا کا ذکر نہ ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو۔ فرمایا جس کی محبت کو سینے میں لے کے جاوے گا، کفن میں لے کے جاوے گا، قیامت